جو نقطے معلوم ہیں ان کو تو نہیں بیان کر رہا ہوں، وہ نقطے جو چھوٹ جاتے ہیں سمجھنے سے ان کو خاص طور پر آپ کے آگے رکھ رہا ہوں میں. کیا؟ جب باپ ماں کے مقابلے میں 3 درجے کم ہے، غور سے سننا، جب باپ ماں کے مقابلے میں 3 درجے کم ہے، ہم کم کر رہے ہیں کیا؟ گستاخی ہے. تو اگر ہم کریں تو گستاخی ہے. حدیث میں جب باپ ماں کے مقابلے 3 درجے کم ہے تو دوسرے رشتہ داروں کی کیا حقیقت ہے؟ آخر کیا حقیقت ہے؟ باپ ماں کے مقابلے 3 درجے کم ہے، حدیث نے بتلا دیا، دین نے بتلا دیا. اب دوسرے رشتہ داروں کی کیا حقیقت ہے؟ اب یہاں ماں باپ سے زیادہ خالہ کا، ماموں کا، فلاں کا، اس کا، دوست کا، بیوی کا، سب کا درجہ بڑھا ہوا ہے. بڑھا ہوا نہیں ہے تو ماں کا ہی نہیں ہے. اسلام نے کہا کہ باپ کا درجہ ماں کے مقابلے میں 3 درجے کم ہے. سب سے زیادہ ماں کا درجہ ہے. میں نے سورہ لقمان کی آیت بھی پیش کیا تھا جس میں اللہ نے کیا کہا کہ ماں کی عزت کرو، کیونکہ وہن علی وہن، کہ وہ تکلیف پر تکلیف اٹھا کر تمہیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. جس طرح اس کے دن بڑھتے جاتے ہیں 9 مہینے، ہر دن وہ وزن بڑھتا جاتا ہے، پھر بھی وہ سنبھالتی ہے، اس کو، اس تکلیف کو اٹھاتی ہے. ماں کا درجہ زیادہ ہے کہ وہ صنف نازک ہے باپ کے مقابلے میں. 8واں نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جب بات کی اہمیت بتلانی ہو تو اللہ کے وسلم اس بات کو 3 بار دہراتے ہیں. یہ عام قاعدہ وسلم کا، جب کسی بات کی اہمیت کو اگر بتلانا ہو تو آپ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اس کو 3 بار دہراتے ہیں. حالانکہ وہ اصول یہاں پر نہیں ہے، اور آپ وسلم کا یہ اصول ہے کہ کسی بات کی اہمیت کو بتلانا ہو تو 3 بار دہراتے ہیں. یہاں پر بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے نہیں بلکہ ماں کا درجہ بتلانے کے لیے 3 بار کہا گیا ہے. یہ فرق ہے. ورنہ کوئی آدمی سے یہ نقطہ نکال لے کہ 3 بار بتلانے مقصد ماں کی اہمیت ہے باپ کے مقابلے میں. نہیں، واقعی میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں، یہ بات نکلتی ہے. 9واں اور آخری نقطہ، 9واں اور آخری درجہ جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ 25% ہے نا، 1/4 ہے. وہ کیا ہے؟ باپ. کیا؟ ماں کے بعد باپ کا درجہ ہے، نہ کہ دوستوں کا، نہ کہ دوسرے رشتہ داروں کا. آج باپ کا درجہ کم اور دوستوں کا درجہ زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا ہو کر باپ کے ساتھ مشکل سے وقت گزارتا ہے، مشکل سے وقت گزارتا ہے. زیادہ وقت اس کا کہاں گزرتا ہے؟ دوستوں میں گزرتا ہے، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ گزرتا ہے. ہاں، عزت اور احترام کے تحت اس کے سامنے نہیں آ رہا ہے باپ کے سامنے، یہ ایک الگ بات ہے. پر باپ کے وہ حقوق ادا نہیں کرتا ہے جو حقوق دوستوں کے ادا کرتا ہے. دوستوں کے ساتھ بھلے پوری رات جاگ لے گا پر باپ کے چند الفاظ سننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں. کیوں؟ جب بھی بیٹھو بچ اپنا سناتے ہوئے سن کے کان پک جاتے. سن بھائی، باپ ہے، کوئی وجہ ہوگی، کوئی مقصد ہوگا ان کے پاس جس کو آج تو نہیں سمجھ پا رہا ہے. آج تیرے پاس دوستوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے باپ کے لیے بھی وقت نہیں ہے. مگر ایسا نہیں ہے. اگر وہ تجھے لے کر 6 گھنٹے بھی اگر کوئی نصیحت کرے، صبر کر. جو باپ ہے، باپ کا درجہ دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اس حدیث سے باپ کا درجہ معلوم ہوتا ہے. دوسروں کے مقابلے میں باپ کا درجہ سب سے زیادہ ہے. آپ کو آخری ایک بات بتاؤں، وہ یہ کہ ماں باپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لفظ سے نوازا. آخری نقطہ ہے، ماں باپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسے لفظ سے، ایسی صفات سے اللہ نے نوازا جو اللہ کی ذات کی خود کی ہے. وہ ہے رب. اللہ نے ماں باپ کو قرآن مجید میں رب کا لفظ استعمال کر کے نوازا. اللہ نے ماں باپ کو. کیوں؟ رب کہتے کس کو ہے؟ کس کو کہتے ہیں رب؟ پالنہار. پالنہار نہیں ہے. رب کہتے ہیں ایسی ہستی کو جو کسی چیز کو پیدا کرے،
اور اس کی ابتدا سے لے کر اس کے انجام تک اس کی رکھوالی اور دیکھ بھال اور تربیت کرے، انجام تک جانے تک، اس کو کہتے ہیں رب۔ یہ صفت آپ پوری دنیا چھان ماری ہے، ماں باپ کے علاوہ کسی نے نہیں ملی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ایک ایک چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ انتظام کرتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے نا؟ اسی طرح ماں باپ بھی جب ہمیں پیدا کرتے ہیں، پیدائش سے لے کر ہماری موت تک انہیں فکر ہوتی ہے، اب کیا ہو رہا میرے بچے کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، اب کیا معاملات ہے، کیا حال، فکر ضرور ان کے دل میں کھائی جاتی رہتی ہے۔ انجام تک ان کا، انجام آنے تک، آخری انجام آنے تک ماں باپ کو فکر ہوتی ہے۔ رب ہونے کی صفات ان کے اندر ہے۔ رب سے مراد عربی لفظ بتلا رہا ہوں میں، اصطلاحی یا دینی نہیں، رب سے مراد تربیت کرنے والے۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ اے میرے بندو، جب اپنے ماں باپ کے آگے جاؤ تو رحمت کے بازو ان کے آگے پھیلا دو۔ اس کا ابھی ترجمہ لوگوں نے غلط لیا ہے۔ رحمت کے بازو ان کے آگے پھیلا دو، شفقت کے بازو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، بازو سے مراد پیٹ میں منڈی ڈالتے، پیر چھو لیتے، یہ صحیح نہیں۔ رحمت کے بازو ان کے آگے پھیلا دو اور ان کے لیے یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب، رب ارحمہما، اے اللہ ان میرے بابا باپ پر رحم کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح میں جب چھوٹا تھا انہوں نے میری تربیت کی۔ لفظ کیا ہے وہاں پر؟ کما ربیانی، جس طرح یہ میرے رب بنے رہے۔